نیت کا پھل، جتنی اچھی نیت رہے گی اتنا اچھا پھل ملے گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سیر کرتے ہوئے ایک ایسے دیہات میں جا پہنچے جہاں گنے بہت زیادہ بوئے ہوئے تھے۔ آپ نے ابھی تک گنا دیکھا نہیں تھا۔ جب آپ نے گنا چوسا تو بہت پسند آیا۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ گنے کی پیداوار پر بھی لگان مقرر کروں گا۔ لگان یعنی ٹیکس، تاکہ ہر سال ہماری شاہ خزانے کو ایک نئی آمدنی حاصل ہوتی رہے۔ اتنا سوچنا ہی تھا کہ اب جو گنا آپ چوستے ہیں اس میں رس ہی نہیں۔ پہلے جو گنا چوسا تھا تو اس میں رس تھا، جو اب چوستے ہیں تو اس میں رس نہیں۔ آپ نے کسانوں سے کہا کہ لوگوں کیا بات ہے کہ اچانک گنوں کے رس ہی ختم ہو گئے؟ آپ کی بات سن کر ایک بوڑھا کسان سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی ہے۔ کیا سمجھے؟ اس نے اپنی سلطنت میں کوئی ایسا قانون جاری کرنا چاہا ہے جس سے رعایا کو تکلیف ہو۔ بس یہی وجہ ہے کہ گنے کے رس خشک ہو گئے۔ بادشاہ تو خود آپ ہی تھے اور آپ ہی نے گنے کی پیداوار پر لگان مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ بس سمجھ گئے کہ یہ میری ہی نیت کی خرابی کا پھل ہے۔ کیا؟ میری ہی نیت کی۔ آپ نے فوراً دل میں توبہ کی اور ٹھان لیا کہ میں ہرگز لگان مقرر نہیں کروں گا۔ توبہ کرنا تھا کہ اب جو گنا چوستے ہیں وہ رس سے بھرا ہوا ملتا ہے۔ بچوں کیا سمجھے آپ؟ ملک کا سب سے بڑا حاکم بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ کون ہوا کرتا ہے؟ ہاں، بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ جب تک بادشاہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے گا ملک کے اندر خوشحالی رہے گی۔ کیا رہے گی؟ خوشحالی رہے گی۔ اور جب اس کی نیت بگڑ جائے گی تو ملک میں بھی تباہی ضرور پھیلے گی۔ آپ نے دیکھا کہ محمود غزنوی بادشاہ کے دل میں کھیتوں کا لگان بڑھا دینے کا خیال پیدا ہوا تو گنوں کے رس کی برکت ہی ختم ہو گئی۔ اور جب بادشاہ نے توبہ کر لی، اپنی نیت ٹھیک کر لی تو اللہ تعالیٰ نے گنوں کو رسیلا بنا دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ اچھی نیت کا بدلہ اچھا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اچھی نیت کا بدلہ اور بری نیت کا بدلہ ہاں، تو جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اچھا اور بری نیت ہوگی تو برا۔ ہاں، تو کبھی بھی اپنی نیت میں بگاڑ نہیں کرنا، اپنی نیت اچھی رکھنا۔